الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا موقع خوشی کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات نے بڑے اچھے انداز میں اپنی معلومات کو ادا کیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اسٹیج پر آ کر کے اپنی معلومات کو ادا کریں۔ حضرت مولانا بستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم اسٹیج پر آ کر بسم اللہ کرتا ہے تو اس کو ایک نمبر کا کامیاب طالب مانتا ہے۔ یہاں سے ماشاء اللہ 10 11 12 سال کے طلباء اور طالبات نے 7 8 منٹ کو بہترین انداز میں پیش کیا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی بھی مسائل ہم جس گروپ میں تھے، کوئی بھی مسائل کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی طالبہ اکیلے بہترین انداز میں تقریر کو پیش کیا۔ ہمارے ساتھی جناب مولانا محمد عامر صاحب، انہوں نے یہاں پہ بلایا اور یہ موقع فراہم کیا۔ ہم مفتی عامر صاحب کو طالب علم کے نام سے جانتے ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں۔ جب وہ پڑھتے تھے الحمدللہ ایک بہترین انداز میں تقریر کرتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، وہاں بھی وہ تقریر سننے کے لیے ہمیں مجبور کرتے تھے، اور آج بھی تقریر سننے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ ان کی تقریر وہاں سناتے تھے، آج ان کے شاگردوں کو تقریر سنائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ طلباء اور طالبات کو ہمیں تیار کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا۔ تو چلیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اساتذہ کو۔ اس میں اصل کردار جو ہے استاد کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں دینی محفل جمی ہے۔ بچوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاریر پیش کی اور ان کو انعامات سے نوازنے کے لیے اب اسٹیج سجا ہے۔ مولانا کی تقریر جاری ہے، آپ سنیے۔ کمال ہے جیسا محنتیں ہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان طلباء اور طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں اور بات کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، تو انشاءاللہ آج معروف چل رہا ہے اقتدار کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جب اللہ کے رسول کی بات چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرے مصطفیٰ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سمندر کی پانی کو روشنائی کی جائے تو میرے اللہ اور میرے اللہ کے حبیب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو پروگرام جنہوں نے ترتیب کیا ہے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف ایک مقابلہ نہیں تھا تقریر کا، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے معصوم نوجوانوں کے دلوں کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا
جو راستہ اور جو مشعل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا اور ہماری زندگی کا ہر ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، یہ ہم بچوں کے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کیے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ ماشاءاللہ جیسے ہمارے مولانا انصار صاحب نے کہا، بہت سے لیڈیز حضرات پروگرام کا اختتام سمجھ کر گھر کو واپس بھی ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا، کسی کے بچے رو رہے تھے، گھر پر کب سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے بھی وہ اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اور ابھی بھی بہت ساری میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اور بہت سارے زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں اور بڑے آرام سے پروگرام کو سن رہی ہیں۔ کہ اس کو کتنے نمبر دیے جائیں، لیکن اس کا ایک ضابطہ ہے، ہر ایک کو ایک جیسے نمبر نہیں دیے جائے۔ حکم حضرات ہر ایک کے تلفظ پر، ہر ایک کے مواد پر، ہر ایک کی یادداشت پر توجہ تو دیتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر سے اول اس پوزیشن کو نکالنا ان کے لیے بھی بڑا مشکل رہتا ہے جب مسائل ایسے ہوں۔ یعنی سارے مسائل ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، سب نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو ایک سامان کے اندر سے صرف 3 پوزیشن نکالنا ہے، اول، ہوا اور صبح۔ مدرسہ قاسم العلوم حجیر کے اندر ایک تقریری پروگرام ہر سال ہوتا ہے۔ مفتی عامر صاحب بھی اس کے شریک ہیں، مولانا انصار صاحب بھی اس کے شریک ہیں، مفتی جبار صاحب کے ہیں، حامد انصار صاحب کے، نثار صاحب، یہ سب اس پروگرام کے اندر تھے۔ اور اس کے جو حکم حضرات تھے بہت بڑے علماء تھے، مدرسے کے بڑے ذمہ داروں میں سے تھے۔ 15 یا 16 بچے تھے وہ، جب انہوں نے اپنا تقریری مقابلہ پیش کیا اور اپنی تقریر کو پیش کیا تو یہ طے کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اول کون ہے، ہوا کون ہے۔ بڑے تھے تو انہوں نے جتنے 15-16 بچے تھے سب کو اول پوزیشن دی، یعنی دوم درجے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ پورے کے پورے 16 بچے یا 15 بچے اول پوزیشن کے تھے اور ان کو پورے کے پورے بچوں کو اول پوزیشن کا انعام بھی دیا گیا۔ وہ بڑے تھے، وہ ذمہ دار تھے، وہ اختیار تھا، لیکن عام طور پہ کوئی تو اتفاق تھا، اس میں اتفاق تھا، لیکن عام طور پہ حکم حضرات کے اشارہ بھی رہتا ہے، تعلیم بھی رہتی ہے کہ آپ ان میں سے اول ہوا پوزیشن یہ نکالنی ہے۔ ماشاءاللہ ہر طالب علم اور ہر طالبہ، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے، انہوں نے ایسے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا کہ ہم سب کو تو اول پوزیشن دے نہیں سکتے، مستحق تو سب اول پوزیشن دے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت ہی غور فکر کرنے کے بعد کچھ نمبر دیے ہیں۔ تو جو اول پوزیشن آئیں گے، دوم سکون آئیں گے، ماشاءاللہ وہ تو بہت مبارکباد ہے، لیکن جتنے بھی مسائل ہیں وہ اپنی ہمت کو اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت بہت مبارکباد ہے۔ کسی وجہ سے آپ کے وہ نمبر ہم دے نہیں سکے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ 1 نمبر کے مستحق ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کو 1 نمبر نہیں دے سکتے، صرف 1 پوزیشن ہم اس کے اندر نکالتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے طلبہ اور وہ طالبہ جو اس کے اندر حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس محنت کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سننا تو ہمیں وقت بھی تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مغرب کا وقت بھی بہت کم بچا ہے، ابھی مغرب کی نماز بھی ادا کرنا ہے اور ہماری مستورات کو بھی گھروں کی طرف روانہ بھی ہونا ہے۔ لہٰذا مختصر اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہاں پر جو مسابقہ ہوا اس کے نمبرات انشاءاللہ جو مجلس علماء کا انعامی جلسہ ہوگا اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر
ये इंशाअल्लाह व्हाट्सएप के जरिए से या फिर आपके मकतब के असातिज़ा के जरिए से आप तक इसकी मालूमात पूरी मुकम्मल पहुँचाई जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि तमाम मकतब के जिम्मेदारों को, मकतब के बच्चों को खासतौर से जितने भी हैं, चाहे जिसका नंबर आया हो ना आया हो, वो तमाम के तमाम अपने सरपरस्तों को लेकर उस इनामी जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरी बात, दूसरे राउंड के अंदर जितने भी तलबा शरीक थे, चाहे तीसरे राउंड में जिनका नंबर आया हो या ना आया हो, दूसरे राउंड जो स्कूल में हुआ, जितने भी तलबा उसके अंदर शरीक थे, सबको सनद शिरकत इंशाअल्लाह इनामी जलसे में दी जाएगी। और इसी के साथ मैं आपके ऐलान ये करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तमाम का, तमाम तलबा का, तमाम तलबा के सरपरस्त का, मकतब का, मकातब के जिम्मेदारान का, असातिज़ा का और बिलखुसूस हमारे मेहमानान किराम का मजलिस उलमा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और ऐलान करता हूँ कि मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह इसी हाल में जमात के साथ अदा की जाएगी। हमारी मस्तूरात से दरख्वास्त है कि आप अपने इंतजाम के मुताबिक आराम